نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 59 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کا کانٹیکس پچھلی آیت سے بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم پہلے پچھلی آیت کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 58۔ انا بے شک اللہ اللہ یا وہ ہمارا حکم دیتا ہے تم سب کو ان کے تا تم واؤل سب ادو ادا کر دو الاماناتی امانت الا طرف اہل حقداروں ہا اس کے حقداروں کی طرف، اس کے کس کے؟ امانتوں کے حقداروں کی طرف اسے لوٹا دو۔ وہ اور اذا جب حکمہ فیصلہ کرو تم سب فیصلہ کرو بینا درمیان الناسی لوگوں کے درمیان ان کے تا تم واؤل سب حکمہ فیصلہ کرو بھی ساتھ العدلی عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ۔ انا بے شک اللہ اللہ نعمہ بہت ہی اچھی یا وہ وعظہ واز کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تم کو بی کی ہی اس کی۔ انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے سمیعن خوب سننے والا، بصیرن خوب دیکھنے والا۔ بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم سب لوٹا دو، تم سب دے دو امانتیں اس کے اہل کی طرف، اس کے حقداروں کی طرف۔ اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان کہ تم سب فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ بے شک اللہ خوب اچھی بہت اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو اس کی، بے شک اللہ ہے خوب سننے اور خوب دیکھنے والا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو احکامات دیے تھے۔ کیا تھا حکم؟ کہ امانتیں جو ہوں کس کو دے دو؟ حقداروں کو دے دو، اور فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ تو دیکھیں جو ہم جانتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بنتی ہے، کوئی بھی اسٹیٹ کوئی بھی شہر بنتا ہے تو اس کے تین مین پلر ہوتے ہیں، تین مطلب کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ جس کے اوپر پوری اسٹیٹ قائم ہوتی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تین؟ دیکھیں یہ لوگ ابھی ڈیموکریسی میں کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کب سے بتا دیا ہمیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے یہاں پر کہ تم جب کیا کرو؟ امانتیں لوگوں کو لوٹا دو۔ تو یہاں پر ایگزیکٹو کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کیا کہا؟ فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ تو یہاں پر جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم آپ کو اس میں بھی بتائیں گے۔ اور تیسری جو بھی نیکسٹ آیت آ رہی ہے وہ ہوگی لیجسلیچر کی، وہ آیت نمبر 59 میں ہم ابھی دیکھیں گے۔ یہ 58 میں دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ایگزیکٹو اور جوڈیشری۔ اچھا ایگزیکٹو کیا ہوتا ہے اور جوڈیشری کیا ہوتا ہے اور لیجسلیچر کیا ہوتا ہے؟ لیجسلیچر ہوتا ہے جو قانون بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ قانون جو یعنی جو بھی لاز بنائے گا، جو رول کا ریگولیشن آرڈیننس وغیرہ جو بناتے ہیں، جیسے پارلیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو لیجسلیچر کیا کرتا ہے؟ قانون بناتا ہے، یہ قانون بناتا ہے۔ ایگزیکٹو کیا کرتا ہے؟ قانون کو عمل میں لانے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ اس چیز کو
امپلیمنٹ کرتا ہے. اور جوڈیشری کیا کرتا ہے کہ کوئی چیز غلط تو نہیں ہو رہی ہے، سب پراپرلی چل رہا ہے یا نہیں. اگر دونوں میں کچھ تنازع ہو رہا ہے یا پراپر کام نہیں ہو رہا ہے تو جوڈیشری کیا کرے گا؟ عدالتی نظام، عدلیہ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گی؟ فیصلہ کرنے کا کام کرے گی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنے پہلے یہ سب کچھ بتا دیا کہ تم نے جب فیصلہ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. امانتیں ان کے اہل کو دے دو. تو دیکھیں ابھی کیا کرنا ہے ہمیں، لا جو بھی بن گیا، قانون جو بھی بن گیا، اس کو عمل میں لانے کے لیے کیا ہوگا؟ جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں ہر لیول پر، اگر وہ انصاف پر، اگر وہ میرٹ بیس پر نہیں ہوں گے، اگر وہ امانت دار نہیں ہوں گے، یعنی جس کو حق ملنا چاہیے اس عہدے کا، جیسے کہ ابھی ووٹنگ چل رہی ہے، اور اگر ہم کسی کو بھی ووٹ دے کر، جو کوئی اناڑی سا ہے جس کو نہ کچھ آتا، نہ پڑھنا لکھنا آتا، نہ وہ اس کا کرمنل ریکارڈ اتنا ہے، ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ اس کو نیتا بنا دیا. اب وہ کیا کرے گا؟ حق بھی مارے گا، وہ اپنی جیب بھی گرم کرے گا، اور ہمیں مطلب جو انصاف ملنا چاہیے وہ بالکل نہیں ملے گا. اور جو لا امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جو قانون جس طرح سے عمل میں آنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جس کا حق تھا اس پوسٹ پہ بیٹھنے کا، اس گدی پہ بیٹھنے کا، اس عہدے پر، اس منصب پہ بیٹھنے کا، وہ اس کو نہیں ملا، کسی اور کو مل گیا، ایسے شخص کو مل گیا جو اس کا اہل نہیں تھا. یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قوانین صحیح طریقے سے فالو کیے جائیں. اب اللہ رب العزت نے کہ جو قوانین ہے کہاں ہے؟ ہماری شریعت میں قوانین ہے نا، کہ یہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ سارے یہ قانون ہے. اب یہ قانون کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ اگر صحیح ایک حاکم نہ بنایا جائے، صحیح اگر شخص کو نہیں چنا جائے، تو کیا ہوگا؟ وہ قانون پورا فساد پھیلا دے گا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہدے پر بیٹھے تو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن کے ذریعے سے انہوں نے جب قانون کو امپلیمنٹ کیا، عمل میں لایا، تو کئی کئی مربع، 23,000 مربع میل، 23,000 اسکوائر کلو میٹرز تک دین پھیل گیا، لگ بھگ آدھی دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ ایک صحیح لیڈر بنا. تو جب لیڈر صحیح نہیں ہوگا تو قانون کتنے بھی بنائے جائیں، کرپشن رہے گا. اور کتنے بھی اچھے قانون بنا لیے جائیں، اگر لیڈر امپلیمنٹ کرنے والا ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ قانون دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور سب جگہ پر کیا ہو جائے گی؟ رشوت خوری ہو جائے گی، برائبری اسٹارٹ ہو جائے گی، کرپشن چالو ہو جائے گا. پھر کوئی کسی کا حق نہیں دیکھے گا، پھر اس میں جو غریب ہیں غریب پستے چلے جائیں گے، امیر امیر بنتے چلے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم کسی کو عہدے پر بٹھاؤ تو دیکھ لو کہ وہ اس عہدے کا اہل بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا کہا؟ کہ جب جوڈیشری، جو قوانین ہے، جو پہلی بات تو اس میں ہی کلیئر ہو گئی کہ جو بھی عہدے پر بیٹھ رہا ہو، چاہے جج بیٹھ رہا ہو، چاہے پارلیمنٹ میں جو نیتا ہو وہ ہوں، پارلیمنٹ کے ایم پیز ہوں، ایم ایل ایز ہوں، وہ سب اس چیز کے قابل ہونے چاہیے، اس کو اس پوسٹ کے، اس عہدے کے قابل ہونا چاہیے. اور جو جوڈیشری کی بات ہے کہ جو جج ہے وہ انصاف کرنے والا ہونا چاہیے، وہ انفلوئنس نہ ہو، وہ مطلب رشوت، وہ پیسے سے یا رشتہ داری سے یا دشمنی کی وجہ سے غلط فیصلہ نہ کرے. یہ میرا دشمن ہے تو میں اس کا غلط فیصلہ کروں، یہ ہماری قوم کا نہیں ہے تو میں اس کا دوسرا غلط فیصلہ کروں، یا یہ جو ہے مطلب یہ میرا دوست ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں چاہے وہ حقدار نہ ہو. یا پھر اس کے پاس زیادہ مال ہے تو اس کو میں اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ مال مل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ججز ہیں وہ کیا ہوں؟ وہ عدل اور انصاف پر، جو عدلیہ ہے وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم آپ لوگوں کو اس کا اردو نام بھی بتا دیتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو انگلش میں نہیں پتا ہوگا. جوڈیشری کو تو عدلیہ ہی کہتے ہیں، اور شاید لیجسلیچر کو عوامیہ کہتے ہیں. I'll just check. ہاں جی. ایگزیکٹو کو کہتے ہیں انتظامیہ، جو انتظام سنبھالتا ہے، اور عوامیہ کہتے ہیں لیجسلیچر کو. ٹھیک ہے.
تو ये सारे नाम देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर हम लिख देते हैं। लेजिस्लेचर को कहते हैं अवामिया। अवामिया। और एग्जीक्यूटिव को कहते हैं इंतजामिया। इंतजामिया। ठीक है, तो दो चीजें हमने पढ़ ली। एग्जीक्यूटिव सही ओहदे पर बैठने वाला होना चाहिए ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके सही लॉ को। जुडिशरी कौन सी होनी चाहिए? जी, पॉलिटिकल लैंग्वेज में यही कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में ही कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों क्या है? स्टेट के तीन पिलर्स हैं। जब कोई स्टेट बनती है तो ये तीन ओहदे बनाए जाते हैं, तीन वो बनाई जाती हैं। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब अमानत हो वो उसके ओहदे, मतलब जो उसके अहल हैं, हकदार, उनको दो। जुडिशरी के बारे में हमने पढ़ लिया। देखिए, आप इको पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या आप सिविक्स पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कुरान करीम में 1400 साढ़े 1400 साल पहले ये चीजें बयान कर दी। तो जुडिशरी हो गई। अब हम देख रहे हैं लेजिस्लेचर, दैट इज अवामिया। इंतजामिया हमने पढ़ लिया, जो कि इंतजामात करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। जुडिशरी, अदलिया, जो अदालत का निजाम संभालते हैं। हम नेक्स्ट आयत की जानिब आते हैं। हम नेक्स्ट आया कौन सी है? आया नंबर 59। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। चलें, सबसे पहले वर्ड आ रहा है या अय्युहा। या अय्युहा क्या है? वोकेटिव पार्टिकल है। वोकेटिव पार्टिकल। वोकेटिव पार्टिकल यानी हरफे निदा। हरफे निदा। हरफे निदा तीन किस्म के होते हैं। या होता है, या अय्युहा होता है, और या अय्यतुहा होता है। अय्यतुहा। ठीक है, तीनों का मीनिंग क्या होता है? ओ। इंग्लिश में ओ और उर्दू में ए। ठीक है, ए। या अय्युहा या अय्यतुहा जब आप किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कॉलिंग लेटर है, वोकेटिव पार्टिकल है, हरफे निदा है, निदा देने के लिए, पुकारने के लिए। या ए। अल्लजीना। अल्लजीना क्या है? इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल। बेटे ये सिट है। इसमें मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका तर्जुम, अल्लाजी का प्लूरल है ये, अल्लाजीना। अल्लाजीना मतलब दोज हु, वो सब जो। वो सब जो या वो लोग जो। वो सब जो। या ए अल्लाजीना, वो लोग जो या वो सब जो। आमनु। आमनु पास्ट टेंस है, फेले माजी है। वाव अलिफ आ रहा है एंड में, तो वाव अलिफ प्लूरल के लिए आता है, जमा मुजक्कर यानी प्लूरल मेल के लिए आता है। वाव अलिफ मतलब सब। ठीक है, और इसके रूट लेटर है हमजा, मीम, नून। अमना। अमना मतलब ईमान लाए। ठीक है, दोज हु बिलीव। दोज हु बिलीव। या अय्युहा ए अल्लजीना, वो लोग जो, वालिफो सब, अमना ईमान लाए हो। अब अल्लाह हुक्म दे रहे हैं अतीऊ। अतीऊ। अब अतीऊ में इताअत की बात आ रही है, यहाँ पर हुक्म है, इसको कहेंगे हम हुक्म अम्र। अल्लाह कमांड कर रहे हैं, जहां भी कमांड होगा करने का, कुछ काम के करने का, तो उसको हुक्म अम्र कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर है, इम्पेरेटिव है। कमांड है, ऑर्डर है, इम्पेरेटिव है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अतीयू के रूट लेटर हैं तोय, वाव, आइन। तोय, वाव, आइन। और वाव एलिफेंट में आ रहा है प्लूरल मेल के लिए। तो अब देखें, ये क्या है? हुक्म है ना, कमांड है। तो हुक्म किसको दिया जाता है? जो सामने मौजूद हो। जो गायब है, जो गायब है, यहाँ से मौजूद नहीं है, जो एब्सेंट है, उसको नहीं हुक्म दिया जाता। जो सामने मौजूद हो तो हुक्म दिया जाता है। तो इसके अंदर तुम का माना खुद ब खुद आ जाएगा। वाव अलिफ मतलब तुम सब क्या करो? तो इताअत करो।
इताअत करो, इताअत करो मतलब ओबे करो, कहना मानो। ठीक है, यानी हुक्म को मानो, इताअत करो। किसके हुक्म को मानो, आगे बात आ रही है। तो अल्लाह ने क्या क्या कहा, इताअत करो किसकी, अल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात, एक चीज देख लीजिए, इसके रूट लेटर है तोय, वाव, आइन, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तोय, या, आइन, वाव नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वाव जो है वीक लेटर है। ठीक है, तोय, वाव, आइन की जगह दिखाई दे रहा है आपको तोय या ऐन। तो वाव वीक लेटर है, अलिफ, वाव, या, तीन वीक लेटर्स हैं, तीन हरफे इल्लत है अरबी जबान में, जिनको हम कमजोर लेटर कहते हैं। तो ये कमजोर लेटर क्या करते हैं, या तो या तो अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं पूरी तरह से वर्ड में से, या फिर एक दूसरे को अपनी जगह दे देते हैं। तो ये वाव को या ने जगह दे दी। ठीक है, या की जगह, वाव की जगह या आ गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे को या तो जगह दे देंगे या फिर पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तो ये क्या है, वीक लेटर्स हैं, हरफे इल्लत हैं, वीक वॉवल्स हैं, वीक लेटर, वीक वॉवल। तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुम सब इताअत करो, तुम सब कहना मानो, तुम सब बात मानो, तुम सब ओबे करो। किसको, किसकी इताअत करो, अल्लाह, अल्लाह की। अब जितने भी नाम होते हैं किसी भी चीज का, किसी भी शख्स, किसी भी शख्सियत का नाम, वो सब इस्म होंगे, नाउन होंगे। इसके रूट लेटर है अल्लाह की, अलिफ लाम हा, अल्लाह, अल्लाह मतलब अल्लाह। तुम सब इताअत करो अल्लाह की। सेम वापस से वर्ड आ रहा है, वह अतवीयू, वाव पहले आ रहा है, वाव हरफे अतफ है, हरफे अतफ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो वर्ड, दो जुमलों, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो वाव यानी और इंग्लिश में एंड। और अतवीयू सेम है, हुक्म अम्र है, हुक्म हुक्म अम्र यानी इम्पेरेटिव है, ऑर्डर है, हुक्म दे रहा है अल्लाह। वापस से वही चीज आ गई, तोय, वाव, आइन, इसके रूट लेटर, और वाव अलिफ प्लूरल के लिए, तुम सब इताअत करो यानी ओबे करो, यू ऑल ओबे, तुम सब इताअत करो किसकी, सबसे पहले अल्लाह की, और तुम सब इताअत करो अर रसूला, रसूल की। अल से शुरू हो रहा है, जो भी वर्ड अल से शुरू होते हैं वो सब इस्म होते हैं, खास इस्म होते हैं, प्रॉपर इस्म होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, मारिफा होते हैं, खास होते हैं। अल का तर्जुमा इंग्लिश में होता है द, और उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं होता। रसूला के रूट लेटर है र, सीन, लाम। रसूल मतलब रसूल, मैसेंजर, द मैसेंजर। अब ये खास मैसेंजर की बात हो रही है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास रसूल ना, पूरे रसूलों की बात नहीं हो रही है, अर रसूल यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अब ये जो इताअत है, देखिए दोनों के बाद बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की क्या करना है, इताअत करना। इताअत का मतलब है कहना मानना, बात मानना, और जो भी हुक्म दिया जाए वो क्या है, अनकंडीशनली, गैर मशरूती तौर पर उसको माना जाएगा। एब्सोल्यूट इताअत है इसमें, इसमें अपनी मर्जी नहीं चलाई जाएगी। ठीक है, आगे आ रहा है वह उलुल अमरी, वह और एंड हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और, उलुल अमरी। अब तीसरी उसके बारे में आ रहा है, तीसरी कैटेगरी के, पहले कहा अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, और उलुल अम्र की। उलुल अम्र एक वर्ड है, ठीक है, उलू, उलू, उली, और जू, जा, जी, और कभी जाता, जवाता, ये सारे वर्ड्स जो हैं, और कभी कभी मीम, ये सारे वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वाला। ठीक है, उलू, उली, जू, जा, जी, जाता, और मीम। जैसे मुमिन ईमान वाला, मुफसिद फसाद करने वाला, मुशरिक शिरक करने वाला में मीम जो है ना,
वाला का तर्जुमा देता है। तो इस तरीके से उलू, उलू अमरी जैसे आ रहा है यहाँ पर, अम्र वाले, हुक्म वाले। उसी तरह से जू जाजी, जी शान वर्ड आपने सुना होगा, शान वाला। तो ये जू जाजी, उलू उली, जाता जवाता और मीम, ये सब का तर्जुमा होगा वाला। ठीक है, वाला क्या वाले, अल अमरी, अल अम्र, अल से शुरू हो रहा है। ये भी खास वर्ड है, इसमें है, नाउन है। जो भी वर्ड अल से शुरू होते हैं नाउन होते हैं, इसम होते हैं। अम्र के रूट लेटर है हमजा मीम रा। अम्र का मतलब होता है हुक्म, हुक्म देने वाले। उलू अमरी मतलब हुक्म देने वाला, यानी कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी लीडर है, कोई भी जो तुम्हारे ऊपर है, उसकी बात हो रही है। तो ओहदेदार हो या कोई लीडर हो, उसकी बात हो रही है। ठीक है, उलुल अमरी का और तर्जुमा हम कर सकते हैं हुक्म देने वाला। एक तर्जुमा ये किया जा सकता है। एक तर्जुमा जिम्मेदार, जिम्मेदारों की। ठीक है, यानी जिसको किसी चीज की जिम्मेदारी दी गई हो, उसकी भी क्या करना है, बात मानना है। जो अमीर है, जो तुम्हारा लीडर है, उसकी भी बात मानना है। अब देखिए यहाँ पर अगर गौर किया जाए, पहले तो उलू अमरी का वर्ड का एक वर्ड, ये दोनों मिला के एक वर्ड बनता है हुक्म देने वाला, आप कहें, या आप कह सकते हैं कि उलुल अम्र वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी आप अमीर भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, या जिम्मेदार भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, द पीपल ऑफ अथॉरिटी, पीपल, उलू मतलब पीपल ऑफ अथॉरिटी, यानी जो कोई अथॉरिटी पर हो, कोई पोस्ट पर हो, उसकी भी बात मानना है। अब देखिए यहाँ पर दो जगह पर अतीयु आ रहा है, अल्लाह के साथ आ रहा है और रसूल के साथ आ रहा है, और अल अमरी के बाद में अतीयु नहीं आ रहा। तो इससे क्या जाहिर होती है बात, हाँ, रसूल के बाद जो भी जिम्मेदार है, रसूल के बाद जो भी ओहदेदार है, रसूल के बाद जो भी ओहदे पर है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इताअत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की अनकंडीशनल है। ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात में कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कोई बात रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि वो जो है वो फाइनल, मतलब समझ लीजिए उस पे सील लग चुकी, उस बात में कोई कमी कोताही नहीं है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल, रसूल की बात भी वही है जो अल्लाह की बात है। ठीक है, रसूल खुद अपने पास से कुछ नहीं कहते थे, अल्लाह जो फरमाता था वही वो कहते थे। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के साथ अति इताअत की बात आ रही है। लेकिन उलुल अम्र की जो बात आएगी, उसके आगे क्या आ रहा है, आगे आएगा कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ताबे होना चाहिए। यानी कि अगर कोई हुक्म दे रहा है तुमको कुछ करने का, और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, तो वो तुम्हें फॉलो करना तुम पर लाजमी नहीं है। और अगर कोई हुक्म दे रहा है उलुल अम्र, जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के किताब हुक्म के मुताबिक है, उनके बराबर अग्री करता है उस हुक्म से, तो वो मानना हम पर लाजमी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, उलुल अम्र की बात अनकंडीशनल नहीं है, उसमें कंडीशन है, उसमें शर्त ये है कि आपको देखना होगा कि जो हुक्म देने वाला है, क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक बता रहा है या नहीं, हुक्म दे रहा है या नहीं। अगर नहीं दे रहा, तो फिर उसकी बात मानना जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व और उलू वाले, अल अमरी अम्र वाले, हुक्म वाले, अमीर, यहाँ जिम्मेदार आप कह सकते हैं। मिन कुम, मिन कुम दो वर्ड्स हैं, मिन प्लस कुम, मिन प्लस कुम। मिन क्या है, हरफे जर है, प्रिपोजिशन है। मिन मतलब से, फ्रॉम। और कुम क्या है, कुम अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम उसको मुत्तसिल कहते हैं, अटैच प्रोनाउन कहते हैं। कुम यानी तुम में से, तुम में से। मिन यानी से और कुम यानी तुम में। फ्रॉम यू, अमंग यू। यानी देखें, जो रसूल और जो अल्लाह जो है,
وہ ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے، اس کی بات ماننا ہی ماننا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کی اطاعت لازمی ہے۔ جو تھرڈ شخص آ رہا ہے، یعنی جو امیر آ رہا ہے، جو عہدے دار آ رہا ہے، تو اس کی بات کیوں ماننی ہم پر لازمی نہیں ہو سکتی؟ کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ضروری نہیں ہے کہ وہ چنے ہوئے ہوں، ہم چنتے ہیں نا ان لوگوں کو، تو ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو چنا تو اللہ سے نعوذ باللہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، ہے نا؟ رسول نے وہ بات کہی کہ جو اللہ نے کہی، تو ان سے بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو اولو الامر ہے وہ چننے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بات کرے، اس کے اگینسٹ بات کرے، تو ہمیں اس کی شرطیں، اس کی بات نہیں ماننی۔ لیکن اگر وہ ایسی بات کہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے، تو وہ ہم پر ماننا فرض ہو جائیں گی، مطلب وہ بھی ہمیں ماننا اس آیت کے حکم کے اندر شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کس چیز کی بات آ گئی؟ یہاں پر آ گئی لیجسلیچر کی بات آ گئی۔ کس کی بات آ گئی؟ عوامیہ کی بات آ گئی، کہ لیجسلیچر کیا بنا رہا ہے؟ قانون بنا رہا ہے نا۔ پہلے تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک آ گیا وہ قانون، اب وہ قانون ہے، اب ہو سکتا ہے کہ وقت آگے بڑھے تو کچھ بھی اس کے اندر امینڈمنٹس آئیں، ترمیم آئے، کچھ بھی چینجز آئیں، تو اولو الامر جو بھی چینجز کریں گے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہوں گے ان قانون میں، ان لاز میں، تو پھر وہ مانے جائیں گے۔ تو یہ لیجسلیچر ہے۔ یہاں پر جو بات آئی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے قانون بناتے وقت بھی، تو وہ کیا ہوگی؟ لیجسلیچر کا کام ہو گیا، عوامیہ کا کام ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ۔ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اب کوئی قانون بنا، اور جب بنانے والے نے پیش کیا قانون، تو لوگوں کو، جو سامنے والے ان کو لگا کہ بھئی یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے ہی نہیں، یہ تو تم نے کچھ بھی بنا دیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب فیصلہ کرانا پڑے گا نا کہ بھئی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کون پھر فارم میں آتا ہے؟ جوڈیشری آتی ہے، عدالت آتی ہے، وہ بتائے گی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اللہ نے بتایا کہ ف ان، دو ورڈز ہیں، ف اور ان۔ ف کا مطلب ہے تو، پھر، یا پھر کا ترجمہ، ف کے کئی ترجمے ہیں، پھر ہے، پس ہے، دین، سو، پھر، پس یا تو۔ اردو میں یہ تین ترجمے ہیں اور انگلش میں دو ترجمے ہیں، دین یا سو۔ یہاں پر ترجمہ آ رہا ہے پھر یا پس، پس دین۔ ان کا مطلب ہے اگر، اف، پھر اگر، دین اف، تنازعتم، پھر اگر، دین اف، تنازعتم، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں زا، نون، زا، عین، نازع، اور تم اینڈ میں آ رہا ہے، وہ تم جو ہے وہ تم کے لیے ہے۔ تنازع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنازع کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ڈس اگریمنٹ ہونا، آپس میں جھگڑا ہو جانا، یا ایک دوسرے کی رائے پر اتفاق نہ ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنازع۔ کسی بات میں ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی تنازع ہو گیا، یعنی کہ آپس میں جھگڑا ہو گیا، ڈس اگریمنٹ ہو گیا۔ تو تنازع کا مطلب ہوتا ہے آپس میں کسی چیز پر اتفاق نہ ہونا۔ تو اس کے روٹ لیٹر ہے نون، زا، عین، اور تم کا مطلب ہو جائے گا تم میں کیا ہو؟ تنازع ہو یا جھگڑا ہو، ڈس اگریمنٹ ہو۔ پھر ان اگر تنازع تم میں تنازع ہو، تم میں ڈس اگریمنٹ ہو جائے، تم آپس میں اختلاف ہو جائے، تم میں آپس میں کیا ہو جائے؟ بات ایک دوسرے کی سوٹ نہ کرے، ایک دوسرے کی بات کو آپ ایکسپٹ نہ کر سکیں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ فی شیئن، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، فی مطلب میں، ان کس میں؟ شیئن، شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ شیئن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں،
اینی تھنگ، ان اینی تھنگ کسی چیز میں، فی حرف جر ہے اس لیے شیء کو پہلے پڑھ لیں گے اور فی کو بعد میں پڑھیں گے. کسی چیز میں اگر تنازع ہو جائے، پھر ان اگر تنازع ہو جائے تم میں، فی میں شیء کسی چیز میں، فردوہ، ف تو، دین، ردوہ، یہ تین ورڈز ہیں ٹھیک ہے، ف پھر ردو پلس ہو، یہ تین ورڈز ہیں. ف کا مطلب ہو گیا دین، تو، پھر ردو آ رہا ہے. ردو کیا ہے؟ حکم امر ہے، کمانڈ ہے، امپیریٹو ہے. ردو کے روٹ لیٹر ہے را، دال دال، اور اینڈ میں آ رہا ہے واو. واو کیا ہے؟ یہ واو الف ہے ایکچولی میں، یہ ہو جڑ گیا اس لیے وہ الف ڈراپ ہو گیا، الف یہاں سے غائب ہو گیا، لیکن یہ واو الف ہی ہے. واو الف کا مطلب تم سب. کیوں؟ کیونکہ ہم حکم دے رہے ہیں نا، اللہ یہاں پر حکم دے رہے ہیں، تو جہاں بھی حکم ہوگا وہاں پر تم خود بخود آ جائے گا. تم سب ردو، رد کرو یعنی لوٹاؤ، لوٹاؤ پھیرو، تم سب لوٹاؤ یا پھیرو یا ٹرن کرو، تم سب لوٹاؤ، تم سب پھیرو، تم سب ریفر کرو. ہو، ہو کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے اسی لیے ہم اس کو ضمیر متصل کہہ رہے ہیں. ریفر اٹ، اس کو. پھر واؤ، تم سب ردو، رد کرو، لوٹاؤ ہو، اس کو. اس کو کس کو؟ اس معاملے کو، اس تنازع کو، اس جھگڑے کو کیا کرو؟ اس کو لوٹاؤ، اس کو لے کر جاؤ. کدھر لے کر جاؤ؟ اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو کہاں لے کر جاؤ؟ اللہ والرسول. پھر ان اگر تنازع، تنازع ہو تم میں یعنی جھگڑا ہو تم میں، فی میں شیء کسی چیز میں، پھر واؤ تم سب ردو، رد کرو، لوٹاؤ ہو اس کو، یا پہنچاؤ اس کو، یا پھیرو اس کو، ریفر کرو اس کو، الا طرف، ٹو یا ٹو ورڈز. الا کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ، اللہ کی. اللہ ورڈ کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے، کیونکہ نام ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے الف لام ہا. اب یہ الہ حرف جر ہے اس لیے اللہ کو پہلے پڑھیں گے، اللہ کی طرف، و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ، حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور الرسولی، پھر سے ال سے آ رہا ہے تو خاص رسول کی بات آ رہی ہے، دا میسنجر، دا میسنجر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. دا میسنجر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو تم سب لوٹاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رسول کی طرف. اور یہ رسول جو ہے ال سے شروع ہو رہا ہے یہ ورڈ، تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے، الا طرف اللہ، اللہ کی طرف، و اور الرسولی رسول کی طرف. یعنی وہ معاملہ اب تمہارا کہاں لوٹنا چاہیے؟ لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب تم کو سرچ کرنا پڑے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی احادیث میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت میں. کیونکہ تم میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، ہم کہاں جاتے ہیں؟ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. اللہ نے یہاں پر کیا کہا کہ جب تم میں جھگڑا ہو جائے آپس میں تو تمہیں کہاں لوٹنا چاہیے؟ اللہ کے کتاب کی طرف، اللہ کے رسول کی کتاب کی طرف، اللہ کے بتائی ہوئی شریعت اور اس کے دین کی طرف. ٹھیک ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. اور اللہ یہاں پہ دیکھ بات واضح کر رہے ہیں کہ یہ کرے گا کون؟ ہر کوئی نہیں ہے کہ آئے گا اور کہے گا کہ ہاں بھائی ہم میں جھگڑا ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کروائیں گے. اب دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے درمیان یہاں موجود کھڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سارا کچھ کلیئر کروا دیا اپنی کتاب کے ذریعے. قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے آ گیا، تو اس کتاب کے ذریعے سے اور شریعت کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے سے اس معاملے کو فیصلہ کروایا جائے گا. جی، قرآن کے ذریعے سے دلیلیں لی جائیں گی، احادیث، اوتھینٹک احادیث سے دلیلیں لی جائیں گی، اور اللہ کے رسول کی طرف معاملہ پھیرا جائے گا. اوکے،
اب یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کرنے والا کون ہوگا؟ ان، اگر، اف، ان یعنی اگر، اف کن تم، یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، سوری، کن تم پاسٹ ٹینس ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے کاف واو نون، اور تم اینڈ میں آ رہا ہے، تم یعنی تم سب، یو آل، اور کاف واو نون میں سے دیکھیں واو غائب ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ ویک لیٹر ہے، کمزور ہے، تو یہ غائب ہو گیا۔ اونا کا مطلب تم ہو، یو آر، اور یو آر، تم سب ہو، کیا ہو تم سب؟ تؤمنون باللہ، تؤمنون پاس فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا تا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یتان کیا ہے؟ یا، تا، الف اور نون، جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ ہمیشہ یا تا الف نون سے شروع ہوتا ہے۔ یا مطلب وہ، تا مطلب تم یا پھر وہ، تم میل کے لیے، وہ فیمیل کے لیے، الف مطلب میں، اور نون مطلب ہم۔ اب یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ تا سے شروع ہو رہا ہے۔ اب تا کے تو دو میننگ ہے، تم بھی ہے وہ بھی ہے، تو کون سا لیا جائے؟ تم لیا جائے یا وہ لیا جائے؟ تو دیکھیں یہاں پر اونا آ رہا ہے اینڈ میں، اونا جو ہے وہ میل کے لیے آتا ہے ہمیشہ، واو الف اور اونا، اونا اینا واو الف، اونا اینا واو الف، یہ ہمیشہ میل کے لیے آتا ہے، تو ہم تم کا ترجمہ لیں گے، وہ کا ترجمہ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تؤمنون میں تم، تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم۔ فعل مضارع ہے، یہ امپرفیکٹ ٹینس ہے۔ تؤمنون میں تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم، اونا مطلب سب، کیونکہ یہ میل کے لیے آتا ہے، میل پلورل کے لیے آتا ہے اونا، اور اینڈ میں آ گیا حمزہ میم نون روٹ لیٹر، تم سب ایمان رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو، یو آل بلیو، یو آل بلیو، تم سب ایمان لاتے ہو، اگر تم سب ایمان لاتے ہو، کس پر؟ اللہ، باللہ، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی یعنی پر، آن، سوری ان، ناٹ آن، ان، یو بلیو ان اللہ، الف لام ہائی اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ مطلب اللہ، یہ اسم ہے، نام ہے، اس لیے اسم ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور کس پر ایمان لاتے ہو؟ وہ، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، الیوم الاخری، الیوم ال سے شروع ہو رہا ہے، دا ترجمہ ہوگا اس کا، یا واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، دا ڈے، دن، ڈے کا مطلب، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، ڈے، الیوم الاخری، الآخری، اچھا یہ دونوں ال سے شروع ہو رہے ہیں تو کیا ہوں گے؟ یہ اسم ہوں گے، ناؤن، یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ ہوگا دا، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا ال کا، لیکن حمزہ خورا اخرا، آخری، آخری، لاسٹ، ٹھیک ہے؟ دا لاسٹ، دا لاسٹ ڈے، دا لاسٹ ڈے۔ اب یہ دیکھیے دونوں ملتے جلتے جڑوا ورڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، موصوف یعنی ناؤن ہے، اور یہ اس کی ایڈجیکٹو ہے یعنی کوالٹی ہے، یہ خوبی ہے اس کی، اور یہ اس کی اسم ہے، اسم کی خوبی ہے، تو ہمیشہ ہم خوبی جو ہوتی ہے، ناؤن، وہ صفت جو ہوتی ہے، ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے، وہ ہم ہمیشہ پہلے پڑھتے ہیں، تو آخری دن پر، آخرت کے دن پر، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے پہلے اس کو پڑھا جائے گا، اور بعد میں یوم کو پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ جڑوا ورڈز ہیں، اور ہمیشہ جڑوا ورڈز میں صفت پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو آخری دن پر یا آخرت کے دن پر اگر تم ایمان لاتے ہو، اور اللہ پہ اگر ایمان لاتے ہو، تو تم کو یہی کرنا پڑے گا کہ تم اپنے تنازع، اپنے معاملات، اپنے جھگڑے اللہ اور اللہ کے رسول کے بارگاہ میں پیش کرو، نہ کہ ادھر ادھر لے جاؤ۔ The first approach should be towards Allah and His Messenger. ٹھیک ہے؟
ہاں بعد میں پھر نہیں ہم سے سلجھ رہا ہے وہ معاملہ، پھر دوسری چیزیں اس میں آتی ہیں، لیکن جب ہم فرسٹ اپروچ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کریں گے تو یقیناً معاملات خود بخود سلجھ جائیں گے اور معاملہ سارٹ ہو جائے گا۔ ذالکا، دیٹ، وہ، ذالکا مطلب یہ کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ دور کے لیے ہم وہ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، اشارہ دکھاتے ہیں یہ وہ دس دیٹ، تو ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور جب بات میں کچھ زیادہ زور پیدا کرنا ہوتا ہے نا تو یہی وہ، اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، یہ وہ یا یہی وہ، ٹھیک ہے۔ ذالکا یہ، خیرن، خا یا را اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو پیش پر ختم ہو رہا ہے، جو بھی ورڈ دو پیش دو زبر یا دو زیر پر ختم ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں۔ بہتر، خیر مطلب بہتر، بیسٹ، بہت، ذالکا یہ، خیرن بہتر ہے، وہ، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، احسنو، احسنو، یہ دیکھیں افعلو پیٹرن پر ہے، افعلو پیٹرن ہم اس سے بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، اکبرو، اصغرو، احسنو، اجملو، یہ سارے ورڈز اس کے ایگزامپلز ہیں۔ احسن یہاں پر آ رہا ہے، اجمل بھی آتا ہے، اجمل آپ نے نام سنا ہوگا، پرفیوم کے برانڈ خاص طور پر اجمل، اکبر، اصغر، احسن، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا، الف کا ترجمہ ہوگا زیادہ، بہت، خوب، یہ سارے ترجمے ہوں گے، مور، کمپیرزن کرتے ہیں نا ہم، جب کوئی دو چیزوں کو کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سپرلیٹو میں بھی جاتا ہے، یا اللہ زیادہ بڑا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے 4 مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ زیادہ بڑا ہے، مطلب کسی چیز سے زیادہ بڑا ہے نا، تمہارے کاموں سے زیادہ بڑا ہے، اللہ اکبر، تمہارے کچن سے زیادہ بڑا ہے، اللہ اکبر، تمہارے معاملات سے زیادہ بڑا ہے، تو آ جاؤ، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف آ جاؤ، تو اکبر مطلب زیادہ بڑا ہے، اصغر مطلب زیادہ چھوٹا ہے، اجمل مطلب زیادہ خوبصورت ہے، تو احسن مطلب زیادہ اچھا ہے، حسین ہے زیادہ، حسنا اس کے روٹ لیٹر ہیں، حسنا، اور احسن، حسین مطلب خوبصورت اچھا، اور احسن مطلب زیادہ اچھا، تو الف کا مطلب ہو جائے گا زیادہ، اور حسنا مطلب اچھا، زیادہ اچھا، زیادہ بہتر، مور سوٹیبل، زیادہ بہتر، ذالکا یہ، خیرن بہتر ہے، وہ، اور احسن الف زیادہ، حسنا اچھا ہے اور زیادہ اچھا ہے، تأویلاً، تأویل، حمزہ واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، حمزہ واو لام، تعویل اور دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہوگا، اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، تعویل کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے انجام کو، ریزلٹ کو، ٹھیک ہے، فیصلے کو، تعویل انجام کے لحاظ سے، انجام کے مطابق یا انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھی بات ہے، کیا زیادہ اچھی بات ہے، کہ تم اپنے معاملے، اپنے تنازع جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کر جاؤ، اور پہلے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر کچھ تنازع ہو جاتا ہے تو دیکھا جائے گا، اگر وہ پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر جو تمہارے اولو الامر ہے ان کا کہنا مانو، اگر وہ تم سے اختلاف کر رہے ہیں یعنی اللہ کے دین کے خلاف چل رہے ہیں تو تم اپنے معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو، یعنی وہاں سے گائیڈنس لو، اور پھر کیا کرو، اپنے فیصلے کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، کیونکہ آخرت کے دن تو یقینی طور پر فیصلہ ہونا ہے، چاہے تم یہاں پر کتنی بھی کوتاہیاں کر لو یا کتنی بھی بے انصافیاں کر لو، تو وہاں تو انصاف ہونا ہے، اللہ نے یہاں پر ایک طریقے سے ایک ڈراوا دیا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتے ہو تو تم تو اپنا معاملہ اسی طرح سے سالو کرو گے،
اگر نہیں، اگر تم نا انصافی کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ یعنی تمہارے ایمان میں کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخص تھا، منافق تھا۔ منافق مطلب جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو بتاتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، اس نام ہی مسلمان تھا، یعنی کہ نام کے طور پر وہ مسلمان تھا، اور ایک یہودی تھا۔ ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ دونوں آپس میں جھگڑتے رہے۔ یہودی حق پر تھا، اسے پتا تھا میں حق پر ہوں، یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اور میرا حق مارنا چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا یہودی نے کہ ہم چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہاں پر یہودی پادری بھی تو ہیں، ان سے کروائیں گے، ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے؟ تو کہا نہیں، میں تو، وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فیصلہ کرواؤں گا اپنے معاملے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا دیتے ہیں اور یہودی کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں، چلو ایک رائے ہم حضرت عمر سے بھی لے لیتے ہیں، یعنی ایک اور بار اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں حضرت عمر کے پاس، جا کر سارٹ کرواتے ہیں معاملے کو، وہ بھی اچھے مطلب فیصلہ دینے والے۔ تو جیسے ہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں بات سنا دی ہے اور اس کے حق میں وہ فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ جو مسلمان ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کے اندر وہ کر رہا ہے، مطلب اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اس کی گردن قلم کر دی۔ کیوں قلم کر دی؟ کہا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض ہے اور وہ میرے پاس لے کر آ رہا ہے ان کے فیصلے کے خلاف، تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ منافق ہے۔ اور کہا کہ ایسے لوگوں کا فیصلہ یہی ہوگا، تو انہوں نے اس کی گردن قلم کر دی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں ایبسولوٹ اتھارٹی ہیں، جہاں پر آپ کو اپنا معاملہ پیش کرنا ہے۔ چلے اب پوری آیت کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو والکو سب امنا، جو امنا ایمان لائے ہو، والکو تم سب اطاعت اللہ، اللہ کی، اور والک تم سب اطاعت کرو، تم سب اطاعت کرو۔ آواز آ رہی ہے ہماری آپ لوگوں کو؟ یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو والکو سب امنا ایمان لائے ہو۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے۔ یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو والکو سب امنا ایمان لائے ہو، تم سب اطاعت کرو اللہ، اللہ کی، اور تم سب اطاعت کرو اور رسول، رسول کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور والے، اولو مطلب والے، الامری حکم والوں کی، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ذمہ داروں کی، امیروں کی بات کو بھی مانو، من سے کم، تم میں سے جو امیر ہیں ان کی بھی بات مانو۔ پھر ان اگر تنازع ہو تم میں، تنازع پر تم میں جھگڑا ہو یا تم میں ڈس اگریمنٹ ہو، فی میں شیئن، کسی چیز میں، پھر تم سب رد کرو، لوٹاؤ، اس کو، اس معاملے کو، اس تنازع کو کہاں لوٹاؤ؟ الا طرف اللہ، اللہ کی طرف، اور الرسولی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان اگر کن ہو تم ہو تو تم والی سب امنا ایمان رکھتے ہو، بی پر، اللہ، اللہ پر، اور الیوم، دن الآخری، آخری دن پر، یعنی آخرت کے دن پر، ذالک، یہ خیر، بہتر ہے، اور احسن، الف زیادہ، حسنا، اچھا ہے، تعویلا، انجام کے لحاظ سے، رزلٹ کے لحاظ سے یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ تم اس طرح سے اپنے معاملے کو سولو کرو۔ دوبارہ دیکھیے سارے الفاظوں کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، اور تم سب اطاعت کرو رسول کی، اور امیروں کی، ذمہ داروں کی تم میں سے، اولو الامر کی تم میں سے، یعنی جو تم میں سے بنے ہیں ان کی۔ پھر اگر تنازع ہو تم میں کسی چیز میں یا کسی چیز کے بارے میں، تو تم سب لوٹاؤ اسے، یعنی تم سب ریفر کرو، لے کر جاؤ اسے اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
اگر تم سب ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، چلے ہم یہ آیت ہے بعد میں کل کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ تو یہاں پر تینوں چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی ہوپ فلی، لیجسلیچر، جوڈیشری، ایگزیکٹو، تینوں چیزوں کے بارے میں بتا دیا، انتظامیہ اور عدلیہ اور عوامیہ، تینوں کے بارے میں اللہ نے گائیڈ لائنز دے دی، اور اللہ نے بتایا کہ جو قوانین ہے وہ کس طرح سے بنائے جائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق بنائے جائیں گے۔ جو ایگزیکٹو ہے وہ کیا کریں گے، امانت داروں کو بنایا جائے گا، اگر وہ اہل ہوں گے ان کو بنایا جائے، اور جوڈیشری جو ہے وہ انصاف کا تقاضے سے سارے معاملات کو سولو کرے۔ انصاف اگر نہیں ہوگا تو جو بھی چیزیں مطلب جو بھی تنازع ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے، مطلب نا حقدار جو ہوں گے وہ ان کے حق میں باتیں چلی جائیں گی، اور حقدار جو ہوں گے محروم ہو جائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی اور ذمہ داروں کی تم میں سے، پھر اگر تنازع ہو تم میں کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز میں، تو تم سب لوٹاؤ اسے، اس تنازع کو، ہو کی ضمیر جو ہے تنازع کی طرف جا رہی ہے، اس تنازع کو اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تم سب ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ چلے الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ آواز نہیں آ رہی ہے ہماری؟ بریک ہو گئی ہماری وائس کیا؟ آواز آ رہی ہے ہماری آپ لوگوں کو؟ اوکے اوکے، چلیں کہیں کہیں نیٹ ورک کا مسئلہ جب ہو جاتا ہے نا تو آواز وہ ہو جاتی ہے، آپ ایسا کریں، ویسے تو ہماری کلاس مکمل ہو گئی ہے، یا تو ری جوائن کر لیجیے، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔